اور جو ہی پھر آگے رمضان کا روزہ شروع ہو جاتا سرکار ناغہ کرتے مسلسل ماہ رمضان کے روزوں کا افتتاح فرما دیتے۔ اور پھر حضور اکرم جتنی عبادات رمضان شریف میں کرتے اتنی کسی اور مہینے میں نہ فرماتے۔ فرمایا حضور پاک رمضان شریف کی آمد ہوتی تو کمر کو باندھ لیتے، یعنی خوب تیار ہو جاتے۔ رحمت عالم ماہ رمضان شریف کی عبادات کا ذوق اپنے لیے بھی اپنی امت کے لیے بھی ارشاد فرماتے۔ اور روزہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اعمال وہ ہیں کہ جن کی جزا اللہ کریم نے مختلف چیزیں رکھی ہیں۔ نماز پڑھنے کی جزا ہے، قرآن شریف پڑھنے کی جزا ہے، حسن اعمال حسن اخلاق کی جزا ہے۔ بعض اعمال کی جزا رزق کی فراوانی بھی ہے کہ تم ایسے اعمال کرو کہ جن کے ذریعے اللہ تمہیں رزق برکت والا کثرت والی روزی بھی دیتا ہے، یہ بھی جزا ہے۔ لیکن ہر کسی عمل کی جزا کوئی نہ کوئی، کسی عمل کی جزا جنت رکھ دی گئی، کسی عمل کی جزا صحت رکھ دی گئی، ہر عمل کی کوئی نہ کوئی جزا ہے۔ رحمت عالم فرماتے ہیں، میرا کریم اللہ فرماتا ہے سنو، روزے کی جزا صرف جنت نہیں، صرف خوشنودی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود اس بندے کو اپنی رضا عطا فرمائے، کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہر عمل جو بھی میں کروں وہ کوئی دوسرا بندہ دیکھ سکتا ہے، وہ اس عمل سے آگاہی پا سکتا ہے، میں روزے دار ہوں یا نہیں یہ مجھے پتہ ہے یا میرے اللہ کو پتہ ہے۔ اس عمل کا اتنا پردہ ہے، چھپا ہوا عمل، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ فرمایا جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کی جزا میں فقط ہوں، فقط میری ذات ہے۔ اور ارشاد ہوا کہ روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ میں دو خوشیاں رکھ دی ہیں اور ایک خوشی کا تعلق آخرت میں رکھ دیا۔ دو خوشیاں ہر صبح ہر شام، اور ایک آخرت میں نصیب ہوگی۔ یا رسول اللہ وہ دو خوشیاں کون سی ہیں جو روزے دار کو یہاں ہی دی جاتی ہیں؟ تو ارشاد ہوا سحری کے وقت بھی خوشی، افطاری کے وقت بھی خوشی دی جاتی ہے۔ اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، جب روزے دار اپنے کریم اللہ کی حضور حاضر ہوگا، اللہ اپنے دیدار کی خوشی سے اس کو مالا مال فرمائے گا۔ اللہ اپنا دیدار عطا کرے گا اس روزہ دار کو جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا۔ اور روزہ دار ارشاد ہوا کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی مہک، وہ بدبو اللہ کریم کو مشک اور عنبر کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ اتنی پسند ہے کہ اس کے مقابلے میں اور کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کو دو وقت دیے گئے، ایک سحری کا ایک افطاری کا۔ بوقت سحر بھی دعا قبول ہوتی ہے، بوقت افطار بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کی خدمت عالی میں حاضر ہیں۔ ارشاد ہوا کہ ہمارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے اور وہ مہینہ اس قدر برکتوں والا ہے کہ اس میں جو روزے دار کی افطاری کا اہتمام کرے اللہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو ثواب دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ہمارے پاس اتنا مال نہیں، مکے میں چھوڑ کے آ گئے مال سارا، کھجوروں کے باغ، مال و متاع۔ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے نا، تو پھر ہمارے پاس تو مال نہیں۔ فرمایا مال کی بات ہی نہیں، ایک کھجور ہو آدھی سے خود افطار کر لو، آدھی سے مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروا دو، ایک گھونٹ دودھ ہو تو آدھا گھونٹ خود استعمال کر لو، آدھا اپنے بھائی مسلمان کو دے دو، اللہ اس پر بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، سحری میں رب نے برکت رکھ دی۔ یہ سنت ہے سحری کھانا۔ فرمایا اگر زیادہ نہ بھی کھا سکو
تو کم از کم ایک گھونٹ دودھ پی لو، ایک لقمہ کھا لو، ایک کھجور کھا لو، کھاؤ کچھ نہ کچھ، اس لیے کہ رب نے اس میں برکت رکھ دی ہے۔ یا رسول اللہ برکت کا سبب کیا ہے؟ سنو حدیث پاک میں فرمایا اللہ کریم نے ہمارے روزوں میں اور عیسائیوں کے روزے میں یہ فرق رکھا ہے کہ ان کے روزوں میں سحری نہیں، اے ایمان والے تیرے روزے میں سحری رکھ دی گئی۔ ان کی سحری رات کے وقت ہی ہے، اور ہمیں رات کو بھی کھانے کا ٹائم دیا، صبح بھی کھانے کا ٹائم دیا، تاکہ تیری صحت بھی برقرار رہے اور تیری عبادت کا ذوق بھی پروان چلتا رہے۔ حکیموں نے، طبیبوں نے سحری کے بڑے فوائد بیان کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ سحری کھانا جہاں عبادت ہے وہاں اس میں صحت کی کامیابی کا ایک راز بھی ہے۔ سحری کھانے والے بندے کے اعضاء کمزور نہیں ہوتے، بڑھاپا اس پہ جلدی نافذ نہیں ہوتا، اور روزے کی حالت میں بندے کے طبیعت میں، جسم میں تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی۔ سحری کھانے والا جب سحری کھا لیتا ہے تو اس کی برکت سے اس کے جسم میں اللہ توانائی پیدا کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو۔ یا حبیب اللہ ضرور رکھیں گے، کوئی حکمت والی بات ہے تو ارشاد فرمائیں۔ رحمت عالم نے فرمایا سنو، تصوموا صحتکم، تم روزہ رکھو اللہ تمہیں صحت عطا کرے گا۔ یعنی روزے میں بیماری نہیں بلکہ روزہ تو بیماریاں ختم کرتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے ایک مہینہ پہلے پلان بنا لیا، جی روزے آ رہے ہیں تو مینو فلانی بیماری بھی ہے تو فلانی بھی ہے، بیماریاں گن کے چارٹ بنا کے سامنے رکھ کے روز بیماریوں کو دیکھتے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا نہیں، یہ روزہ بیماریوں کو لے کے نہیں آتا، یہ تو ختم کرنے آتا۔ روزہ بیماریوں کو دور کرنے والا ہے اور صحت کو بڑھانے والا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں تہجد کی نماز کا اہتمام تو کرتے ہی کرتے نفلوں کو کثرت کے ساتھ ادا فرمایا کرتے۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارکہ میں قضا نمازوں کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، لیکن نفل نمازوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ بھی ایک رواج ہے نا کہ نفل چھوڑ دو، قضا پڑھتے رہو، لیکن فرمایا نہیں، قضا بھی پڑھنی چاہیے لیکن نفل کیوں چھوڑو؟ نہ چھوڑو ان کو بھی۔ کیوں کہ نفل وہ عبادت ہے جو تیری فرضی عبادت میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ نفلی عبادت سے فرضی عبادت میں نور پیدا ہوتا ہے۔ فرض تو ایک کھاتا ہے جو پورا ہو رہا ہے، اور آج تک کوئی کسی حدیث یا کسی کتاب میں یہ پڑھنے میں نہیں آیا کہ فرض پڑھنے والے کو اللہ نے اپنا قرب دیا ہو۔ حدیث میں جب بھی ملتا ہے نفل پڑھنے والے کو رب نے اپنا قرب دیا، اور فرض پورے ہوں گے تو نفل قبول ہوں گے۔ اس لیے فرض پر ہمیشگی کرو، وہ پڑھنے چاہیے، قضا ہو تو ان کو ضرور ادا کرو، لیکن جو نفل ہمیں دیے گئے ہیں نماز کے ساتھ، یہ ان کو ضرور پڑھ لینا چاہیے کہ ان کی برکت سے ہمارے اعمال میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارکہ میں قرآن شریف کثرت کے ساتھ تلاوت فرماتے۔ حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں آتے تو کریم آقا علیہ السلام جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا کرتے۔ غور کرو، قرآن شریف کا نزول ہو رہا ہے اور رمضان شریف میں ہی اس کا آغاز ہوا۔ 23 سال کا عرصہ تھوڑا تھوڑا قرآن شریف نازل ہوتا رہا، مکہ کی سرزمین پر بھی، مدینہ کی سرزمین پر 13 سال مکی دور اور 10 سال مدنی دور۔ لیکن حضور پاک جب ہی رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے، ہر سال جبریل امین آتے اور پورے قرآن شریف کا حضور سے دور کرتے۔